بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پارٹ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دجال کون ہے اور دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے۔ تیسری بات رہ گئی تھی کہ دجال کی طاقت کیا ہوگی۔ دجال کے معاون قوتیں اور اس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں سے آگاہی ہمیں کچھ احادیث سے ملتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق کہا، اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ نمبر 3، اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کے لیے وہ نہایت تحقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ ایک اور حدیث ہے کہ پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا، اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ ہم نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہترین جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی احادیث ہے۔ اب ہم ان احادیث کی روشنی میں دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش و مسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس میں تمام قدرتی وسائل پر ہوگی۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلاً بارش، فصلیں، قحط، خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کے گدھے سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ اب آئیے اس موضوع کی سب سے اہم بحث شروع کرتے ہیں، یعنی حدیث شریف میں بیان کردہ دجال کی قوتوں کو عصر حاضر کے تناظر میں تطبیق کی اپنی سی کوشش۔ آج سے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پر ایمان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا، مگر جو ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ حقائق عالم غیب سے اتر کر عالم شہود کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ دجال مادی قوتوں پر دسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پوشیدہ قوتوں کو جاننے اور کام میں لانے کا دوسرا نام ہے۔
لہٰذا یہودی سرمایہ داروں کے پیسے اور یہودی سائنسدانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، دجال کی قوتوں کو سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ دجال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ دولت اور خزانے، یہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو دو ادارے ورلڈ بینک اور IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ چلا رہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ ادارے کسی طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاصد پر اپنے اجارہ داری قائم کرتے ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے چلانے والے ان اداروں کو کون چلاتا ہے۔ ان کو انٹرنیشنل بینکرز کا گروپ چلاتا ہے اور اس گروپ کو فری مسینری کے بگ برادرز چلاتے ہیں، جو دجال کی عالمی اقتدار کے راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کو قابو رکھنے کے لیے سرگرم ہے۔ معزز سامعین، کچھ عرصے پہلے ایک کتاب چھپی تھی، کارپوریشنز کی حکومت۔ یہ ایک امریکی جوڑے نے لکھی ہے جو بیرون امریکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انسانیت سوز کارروائیوں کو قریب سے دیکھتے رہے اور آخرکار اس بات پر مجبور ہوئے کہ نوکری چھوڑ چھاڑ کر امریکہ واپس جائیں اور اپنے ہم وطنوں کو نادیدہ قوتوں کی کارستانیوں سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کرنسی نوٹ کے متعلق لکھا کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی ہے، پھر کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہو جائے گا، لوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداد و شمار برابر کر سکیں گے اور بس ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ بندہ ایک عرصے تک اس جادوئی طلسم کے بارے میں سوچتا رہا کہ اگر نمبروں کا کھیل ہی چیزوں اور خدمات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا تو پھر یہ دنیا آسان ہوگی یا مشکل؟ نیز اس سے یہود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کرنسی کے پیچھے سونے کے خاتمے سے لے کر اسٹاک ایکسچینج میں سود اور جوئے کی ترویج تک ہر چیز میں ملوث ہیں۔ تفکر اور مطالعہ جاری تھا کہ ماسٹرز کا بنایا ہوا یہ منصوبہ ہاتھ لگا۔ آپ بھی سوچیے اور غور کیجیے کہ علماء کرام جب غیر شرعی معاملات کے خطرناک نتائج یا مسلم دشمن طاقتوں کی پالیسی سے آگاہ کریں اور اس کو نہ مانا جائے تو آنے والی دنیا کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ سینٹرل بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کی مجاز نہیں ہوں گے، پرائیویٹ بینک غیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل منظر میں غالب ہے، پرائیویٹ بینک بڑے 10 بینکوں کی تیاری میں تحلیل ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے بینک دنیا بھر میں بینکاری پر اور IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون توڑے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقدی یا سکے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا اور آخرکار اسے مائکرو چپ پلانٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔ قانون توڑنے والوں کا کریڈٹ کارڈ معطل کر دیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پرانے سکوں یعنی موجودہ کرنسیوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جو خود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہے، ان کی جگہ سزائے قید بھگتنے کے لیے ان کے کسی گھر والے کو پکڑ لیا جائے گا۔ ان دونوں باتوں کے آخر میں قتل کی سزا کا تذکرہ پوری تاکید اور اہتمام سے تو ہے۔ تو میرے بھائیوں، معزز سامعین، جب یہود کے چنگل میں پھنس کر بھی آخرکار قتل ہونا ہے یا غلام بن کر رہنا ہے تو مرنے سے پہلے مرنے کا اختیار خود کیوں نہ استعمال کر لیں۔ اس اختیار کے استعمال کی ایک ہی صورت ہے، یعنی پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ شرعیت پر استقامت، غیر شرعی اور حرام چیزوں سے کلی اجتناب اور جان و مال، زبان و قلم کا انفاق فی سبیل اللہ واجب۔ پانی اور غذا، آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ قسم کی مصنوعی غذائیں قدرتی غذاؤں کی جگہ لے رہی ہیں۔ بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، مکھن، اچار، چٹنی، جام و مربع کی خیر تھی۔ کولڈ ڈرنک اور مصنوعی مشروبات نے تو ایسا میدان مارا ہے کہ گاؤں و دیہاتوں میں لوگ دودھ، لسی، شکنجبین، ٹھنڈائی اور تخم ملنگا کو تو بھول ہی گئے ہیں۔ قدرتی دودھ دیہات میں بھی کسی قسمت والے کو ملتا ہے، البتہ مصنوعی دودھ بیسیوں اقسام اور ذائقے کا ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہے۔ اب تو شہد اور دودھ کے بعد ہر قسم کے کھانے بھی ٹن پیک میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔
دبئی جیسے شہروں میں تو قدرتی ذبیحہ کے لیے اتنی شرائط ہیں گویا ان پر ایک طرح کی پابندی لگ گئی ہے، تمام تر غذائیں مصنوعی اور کیمیائی مادوں سے لبریز ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایسے شہر کی سہولت پسند باشندوں کا کیا بنے گا جو ایک آدمی کی غذا کا بندوبست نہیں رکھتے، اور تمام تر انحصار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر کر رہے ہیں۔ جانور مصنوعی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں، فصلیں مصنوعی بیجوں اور کھادوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ جہاں امریکی بیج لگ جائیں وہاں کوئی دوسرا بیج نہیں چل سکتا، آپ کو ہر مرتبہ کمپنی سے بیج خریدنا پڑے گا ورنہ آپ کی زمین میں دھول اڑے گی۔ پانی کا تو کہنا ہی کیا، دریاؤں اور چشموں کا معدنیات اور جڑی بوٹیوں کی تاثیر والا صاف قدرتی پانی تو پیتا ہی وہ ہے جس کے لیے پاس منرل واٹر خریدنے کی طاقت نہیں۔ شہروں میں تو فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ کہیں ملنے بھی جائیں تو منرل واٹر کی بوتلیں ہاتھ میں اٹھاتے پھرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اسٹیٹس کی علامت ہے، جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو بھاری رشوت، دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگوا دیں گے، اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا۔ جو اس کی شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز صانع کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بیچے نہ بیچے، دے نہ دے، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کانٹوں کی یکساں خیال رکھتی ہیں۔ شہر تو شہر ہے، اب تو یہاں دیہاتوں میں بھی یہ حال ہے کہ واٹر سپلائی کی اسکیمیں اور ٹینک، پائپ، پنچکیاں وغیرہ NGOs لگا کر دے رہے ہیں جو آگے چل کر اس پر اجارہ داری قائم کریں گے۔ اس طرح شہروں میں تو پانی اور خوراک کے ذخیرے تو ہوں گے ہی، عالمی انتظامیہ کے ہاتھ میں دیہات میں بھی قدرتی پانی کسی عام آدمی کے بس میں نہ ہوگا۔ مستقبل میں پانی کے مسئلے پر دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دراصل آگے چل کر دجالی قوتوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوعی بحران کے اصلی باور کرانے کی ذہن سازی اور مشق ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قدرتی پانی کو مضر صحت جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ہماری نسل کو خواہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لفظ کا مطلب کسی پنجابی بھائی سے پوچھ لیں۔ ہمارے ایک محترم دوست نے جب دیکھا کہ لوگ غیر معیاری پانی بیچ رہے ہیں تو انہوں نے منرل واٹر بنانے کا پلانٹ لگایا۔ ان کا ارادہ تھا کہ معیاری کام کریں گے چاہے کم نفع ملے۔ جب وہ پلانٹ لگا چکے اور تمام تجربات مکمل کرنے کے بعد حکومتی نمائندہ اس کی منظوری دینے آیا تو ان کے کام اور لگن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن اس کا سوال تھا کہ آپ اس میں وہ قطرے ملاتے ہیں یا نہیں؟ ان کو تعجب ہوا، کون سے قطرے پانی میں ملائے جا سکتے ہیں؟ کہانی کچھ یوں سامنے آئی کہ انسان کی تولیدی مادے میں دو طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، ایک کو ایکس کروموسومز اور دوسرے کو وائی کروموسومز کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا زیادہ ہو تو اللہ کے حکم سے مذکر اور دوسرا زیادہ ہو تو نومولود مؤنث پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے قطرے ملائے بغیر پانی کی فروخت کا لائسنس نہیں دیا جاتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ناواقفیت اور دباؤ کے ان کے آڑ آئے گا، لیکن اس کا کیا کریں گے کہ میں نے ان دوست کا پلان خود دیکھا اور ان کی بے بسی کی داستان ان کے دفتر میں بیٹھ کر خود سنی۔ اس کو کیسے جھٹلاؤں؟ کیا محض مجھے یہ کہانی سنانے کے لیے انہوں نے اپنا لگایا پلان ختم کر دیا ہوگا؟ اس طرح کی کہانیاں دنیا کے کئی حصوں میں جنم لے رہی ہیں۔ دنیا بھر کے انسانوں پانی کے پینے کے بحران کے ناخوشگوار پہلوؤں سے سمجھوتا کر رہی ہیں۔ ورلڈ بینک کی پشت پناہی میں بین الاقوامی سطح پر غذا اور پانی فراہم کرنے والی مٹھی بھر کمپنیوں نے انسانی ہمدردی کے نام پر پانی کی اشیاء صرف میں شامل کر کے منافع خوری شروع کر دی ہے۔ یہ کمپنیاں کھلے عام ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال مارچ 2005 میں کچھ سال پہلے مارچ میں ہالینڈ کے دارالحکومت ہیگ میں منعقد ورلڈ واٹر فورم کا اسپانسر کیا تھا، جس میں قدرتی پانی کے بارے میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا منفی پروپیگنڈا اور مصنوعی پانی کے خریدنے کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نئے طریقے سوچے گئے اور اربوں ڈالر کی مالیت پر مشتمل منصوبے منظور کیے گئے،
جنہیں مختلف یہودی کمپنیاں مل کر اسپانسر کریں گی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جنت اور دوزخ۔ یورپ یا امریکہ سے باہر رہنے والوں سے مغرب کے بارے میں پوچھئے، وہ اسے جنت قرار دیتے ہیں، وہ اپنے ملکوں کو جہنم کہتے ہیں۔ دجال کے پاس کچھ اس طرح کی صورت ہوگی جن میں تمام سہولتیں اور آسانیاں ہوں گی، وہ اسے جنت کہے گا۔ ایسے علاقے جہاں دنیاوی عیش و آرام نہیں ہوں گے انہیں جہنم کہا جائے گا۔ شیطانوں کی مدد۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہتر و افضل تھے۔ کسی انسان کی تمام تر خوبیاں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمع تھی، اور ان خوبیوں کی علامت مہر نبوت کی صورت میں ان کے کندھوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ برے انسانوں کی تمام خرابیاں اور دجال میں جمع ہوں گی اور اس کے چہرے سے عیا ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ اس کی ناقص شخصیت کی علامت ہوگی۔ فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اس کے برعکس دجال کی مدد شیاطین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش ہوگی، کیا وہ دجال پہ ایمان لے آتے ہیں یا اللہ پہ ایمان میں استقامت دکھاتے ہیں۔ انسانی آبادی پہ اختیار۔ جب سے انسان نے جھوٹ بولنے کا گناہ شروع کیا ہے، انسانی تاریخ میں خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد بیان کرنے سے بڑا جھوٹ شاید نہیں بولا گیا۔ مغرب نے کرۂ ارض کے وسائل چوس لیے، ان پر سانپ بن کر بیٹھ گیا، اور پھر اپنا جرم چھپانے کے لیے دنیا سے کہتا ہے وسائل کم ہے، آبادی نہ بڑھاؤ، بچے کم پیدا کرو۔ حالانکہ آج بھی زمین کے خزانے اس قدر ہیں کہ کئی گنا زیادہ انسانی آبادی کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان کو لے لیجئے، صرف سندھ یا بلوچستان کی معدنی ذخائر اور صرف پنجاب کی زرخیزی ترین زمین اور مثالی نہریں نظام پورے پاکستان کے لیے کافی ہے۔ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے وسائل پورے عالم اسلام کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن غضب ہے کہ ان وسائل کو استعمال کر کے مفلوق الحال دنیا کے کام آنے کے بجائے یورپی کمپنیاں ان پر قبضہ جما رہی ہیں، اور مسلمانوں کی نئی نسل کو پیدائش سے پہلے گلا گھونٹ کر مارنے کا ظلم عظیم کر رہی ہے۔ جب ڈنمارک، ہالینڈ وغیرہ میں ڈیری مصنوعات زیادہ ہوتی ہیں تو انہیں غریب ملکوں کو سستا بیچنے یا قحط زدہ ملکوں کو بطور امداد دینے کے بجائے سمندر میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ اس سنگدری کا کیا نام دیا جائے؟ دنیا میں فی ایکڑ پیداوار پہلے سے 4 گنا زیادہ ہو رہی ہے، ایک سال میں 3 فصلیں بھی حاصل کی جا رہی ہیں، لیکن محض غیر یہودی آبادی کو کم کرنے کے لیے وسائل کی کمی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اب دجالی قوتوں کی زندگی موت پر اختیار کی طرف واپس آتی ہے۔ زندگی کا مطلب کسی جسم میں روح کا موجود ہونا ہے۔ جب یہ روح نکال لی جاتی ہے تو جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس حالت کو موت کہتے ہیں۔ روح پہ غالب آنا ممکن نہیں، کیونکہ روح کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔ دجال کچھ مواقع پر کچھ عرصے کے لیے اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پھر زندہ کر سکے، یہ اس معمولی علم کی بدولت ہوگا۔ وہ یہ کام کس طرح کرے گا؟ غالباً کلوننگ سے آگے کسی مرحلے کے ذریعے۔ سائنسدانوں نے انسانی جینیاتی کوڈ پڑھ لیا ہے۔ فی الحال اس سائنسی پیش رفت کی میراث کے علاج کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جب اسے باقاعدہ پلیٹ فارم مل گیا اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا تو پھر ہیومن کا قانون بالجبر نافذ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ایک مکمل جینیاتی برتھ کنٹرول ہے۔ اس کے تحت شادی کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ اس طرح کے خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کو ان کے ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائے گا۔ ریاستی املاک کی طرح سرکاری وارڈز میں ان کی پرورش ہوگی۔ اس طرح ایک تجربہ مشرقی جرمنی میں کیا گیا تھا کہ بچوں کو ان کے والدین سے الگ کر دیا جاتا تھا، جنہیں ریاست وفادار نہیں سمجھتی تھی۔ خواتین کو آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے ذلیل کر دیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔ خواتین کا 20 سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ خود اسقاط حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا، اور وہ بچوں کے بعد خواتین اس کو اپنا معمول بنا لیں گی۔
ہر عورت کے بارے میں یہ معلومات عالمی حکومت کے علاقائی کمپیوٹر میں درج ہوں گی کہ اگر کوئی عورت 2 بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تو اسے زبردستی اسقاط حمل کی کلینک میں لے جایا جائے گا اور آئندہ کے لیے اسے بانجھ کر دیا جائے گا۔ جب دجالی قوتیں برتھ کنٹرول پر مکمل عبور حاصل کر لیں گے تو دنیا کا نقشہ کش ہوگا۔ ایک عالمی حکومت اور مانیٹری سسٹم مستقل غیر منتخب موروثی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا، جس کے ارکان قرون وسطیٰ کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں سے خود کو منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابند ہوں گے، یعنی ایڈز اس جیسے دوسرے خود ساختہ جراثیم جنگلوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ یہاں تک صرف 1 ارب نفوس رہ جائیں گے جو حکمران طبقہ، یہ طبقہ یہود کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، کے لیے کارآمد ہوں گے اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا، اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ شریعت کے احکام سمجھ میں نہ بھی آئیں تب بھی انہیں ماننے کی عادت ڈالو۔ مغربی پروپیگنڈا بازوں کے خلاف شرح باتوں کا جواب سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی ان پر یقین نہ کرو۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے خاندانی منصوبہ بندی جیسی ایک نہیں کئی مہمیں چل رہی ہیں۔ ایک کو کیا کیا بیان کریں؟ جو چیز خلاف شرعیت ہے اسے چھوڑ دو، ورنہ دنیا بھر میں پھیلے براڈز اور ماسٹرز اپنے ہدف عالمی دجالی حکومت تک پہنچ جائیں گے اور ہم نہ جانے کس گروہ میں ہوں گے اور کس انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہاں تک آپ کے سامنے کہ دجال کون ہے بیان کیا گیا۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے بیان کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔